ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً یہاں دین سیکھنے کی نیت سے آ جاتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ بظاہر تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، کہ کیا فائدہ ہوا۔ اس کی مثال ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ نے عجیب دی ہے، حصی مثال دیکھیے، جدید دور کی حصی مثال۔ فرمایا جب تم ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہو اور وہ ہوائی جہاز اوپر کو اڑ جاتا ہے، ٹیک آف کرتا ہے، اور پھر کچھ دیر میں وہ جب سیدھا ہو جاتا ہے اور چلنے لگتا ہے، تو پھر گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ جتنی کی فلائٹ ہو، اس میں پتہ نہیں چلتا کہ جہاز چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے۔ اس میں آدمی چائے بھی پیتا ہے، چائے چھلکتی بھی نہیں ہے، شربت بھی نہیں چھلکتی، اور کھانا بھی کھا رہا ہے آدمی، پانی بھی پی رہا ہے، ایسے جیسے ہم زمین پر بیٹھے ہیں۔ تو چڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ہم چڑھ رہے ہیں، اوپر ہو رہے ہیں، لیکن جب سفر جاری ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ سفر ہو رہا ہے۔ پھر جب اترتے ہیں، یعنی ہم اتریں گے اپنی منزل پر، پتہ چل جائے گا ہم کہاں اترے ہیں۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ تو اللہ والے، ایک ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور ایک اللہ والوں کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو اہل دل کا مشاہدہ تیز ہوتا ہے، وہ باریک بین ہوتے ہیں، ظاہر کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ جہاز کو ٹیک آف کرتے ہوئے اور لینڈ کرتے ہوئے ہم نے بھی دیکھا ہے اور ہم نے سفر بھی کیا ہے، لیکن یہ نتیجہ اللہ والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، تاکہ گھبرائیں نہیں، ابھی سفر ہو رہا ہے، ابھی سفر ہو رہا ہے، اور منزل قریب آ رہی ہے، اور منزل قریب دیکھ کے اترائیے نہیں۔ میرا شعر ہے کہ منزل قریب دیکھ کے اترائیے نہیں۔ اچھا، منزل کی قربت، وہ جہاز پہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں نا، جو بلندی سے سفر کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو اترائیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک ہماری حفاظت کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے بلال، ہماری حفاظت کا سامان اس میں پوشیدہ ہے کہ چونکہ اوپر سے منزل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کہاں پہنچے۔ ٹرین سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ابھی رحیم یار خان پہنچے ہیں، ملتان پہنچے ہیں، اور لاہور پہنچے ہیں، پھر اسلام آباد، لیکن یہاں تو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو اوپر سے سفر ہو رہا ہے، ہمارا سفر بلندیوں سے ہو رہا ہے، تو ہمیں عجب سے بھی بچا لیا، پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ یہی ہمارا مقام ہے۔ بہت سے لوگ مقام پوچھتے ہیں کہ کس مقام پہ جناب کا سفر ہے، اسباق میں سے کون سا سبق ہے ابھی؟ کوئی سبق نہیں ہے، ہمارا کوئی سبق نہیں ہے، یہی سبق ہے کہ اللہ والے ہمیں یہ سکھاتے ہیں، بس گناہ نہ کرو، یہی سبق ہے۔ اور کس مقام پہ ہیں ہمیں خود اپنا مقام نہیں پتہ۔ جو اپنے مقامات کی چھان بین میں، جانچ پڑتال میں رہتا ہے، اس کا مقام پیچھے ہو جاتا ہے، اپنے مقامات کے چکر میں رہتا ہے، میں کہاں تک پہنچا۔ کرتے رہو، ڈرتے رہو، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا
کہ بہت دور پہنچا ہے، جزاکم اللہ، بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی نتیجہ آگے دیکھیے کیا ہے کہ بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی بہت دور ابھی ہے مقام محبت. دیکھیے پہلے والی دوری کو ہم نے کھینچا نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کتنا دور پہنچے، لیکن جو دوری ابھی باقی ہے وہ بہت زیادہ طویل ہے، اس کی طوالت زیادہ ہے. اسی لیے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی بہت دور ابھی ہے مقام محبت. اللہ ہمیں اس مقام تک پہنچا دے اور ایسے پہنچے کہ پہنچنے کا احساس بھی نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ بس کہیں کہ بس بھائی تم کامیاب ہو گئے، بس تم کامیاب ہو گئے. وہ دن کیسا اچھا دن ہوگا، خرم آروز کزی منزل ویراں بروم. واہ کیا خوش نصیبوں کا دن ہوگا، وہ کیسی خوشی کا دن ہوگا جب ہم اس ویران گھر کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے. وہ ہماری تنخواہ ملنے کا دن ہوگا. ابھی ملازمتیں ہو رہی ہیں، ابھی کام ہو رہا ہے، پہلی گزری، دوسری گزری، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پتہ نہیں چلتا، سب جمع ہو رہا ہے، سب جمع ہو رہا ہے. ابھی کچھ نہیں مل رہا. کب ملے گا؟ جب پہلی ہوگی. اور پہلی کس دن ہوگی؟ جس دن موت آئے گی پہلی ہو جائے گی. ابھی تک پہلی لگتی ہے، وہ پہلی تاریخ ہوگی، وہ پہلی تاریخ ہوگی ہماری. جب تنخواہ مل جائے، کامیابی کی سند ملے گی، وہ ہماری پہلی ہوگی. جب تک بندہ کام کرتا رہتا بھائی حساب کتاب مت کرو بھائی کتنے پیسے جمع ہوئے ایک دن کے، یعنی کہ 30 دن کو وہ 30 دن میں تنخواہ کو تقسیم کر دیتا ہے، پھر روزانہ گنتا ہے. آج ایک پہلا دن ہوا ہے نا، تو میرے آج 1000 روپے ہوا، پھر 2 تاریخ ہوئی تو 2000 ہوا، 3. ارے بھائی گنتی چھوڑو، بس کام کرتے رہو. جب آخر میں 30 دن پورے ہوں گے اور پہلی آئے گی تو اگر 30,000 تنخواہ تو 30,000 مل جائے گا، 60,000 تو 60,000 مل جائے گا، ورنہ 1,20,000 مل جائے گی. اللہ کرے ہم سب کھاتے پیتے لوگ ہوں. ہمارے والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد نقل فرماتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں بڑی برکتیں ہیں، ہمارے سلسلے میں بڑی برکتیں ہیں. جو اخلاص کے ساتھ اپنے شیخ کے قدموں میں گر جاتا ہے، آ جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، تو اس کی آخرت بھی درست ہو جاتی ہے اور دنیا بھی درست ہو جاتی ہے اس کی. اور کیوں نہ ہو. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی تھی. حضرت والا فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب نے دعا مانگی تھی، اور یہ روایت فرماتے ہیں حضرت مجدد ملت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کہ یا اللہ جو بھی اس سلسلے میں داخل ہو اسے جمیعت قلب نصیب ہو. پہلی نعمت، گھبرائے گا نہیں، حواس باختہ نہیں ہوگا، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آئے گی جھیل جائے گا وہ. تو پہلا انعام کیا ملے گا؟ جمیعت قلب نصیب ہوگی، یکسوئی نصیب ہوگی، انتشار ذہنی کا شکار نہیں ہوگا. دوسرے، رزق کی فراوانی عطا ہوگی. ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے ہمارے دوست احباب والا کے یہاں سائیکل پر آتے تھے اور بعد میں ہم نے ان کو کاروں میں گھومتے دیکھا. دیکھتے دیکھتے ایسے ماشاءاللہ دنیوی اعتبار سے ان کی ترقی ہوئی اور بغیر کسی ایسے کام کے کہ جو نامناسب کام ہوتے ہیں کہ 2 نمبر کام کر کے کوئی اگر آگے بڑھ گیا تو کیا آگے نہیں بڑھا، وہ تو پیچھے اور ہو گیا. تو پہلی نعمت جمیعت قلب، اور دوسری نعمت
رزق کی فراوانی، فراخی، بے فکری. اور تیسری دعا جو مانگی وہ غضب کی دعا ہے. یہ دو دعاؤں کی قبولیت تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. تیسری دعا فرمائی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھیں. حاجی صاحب فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھی. اللہ جو ہمارے سلسلے میں داخل ہو انہیں جمعیت قلب نصیب ہو جائے، انہیں رزق کی فراوانی نصیب ہو جائے، اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ماشاءاللہ، ان کا خاتمہ اچھا ہو جائے، حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہو جائے. تو 2 نعمتیں تو ہم نے دیکھ لی. انشاءاللہ تیسری نعمت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بڑی برکت والی ہے، یہ سلسلے کی برکات ہیں. اس میں ترقی اس لیے جلد ہوتی ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے ہاں اور تھانوی رحمۃ اللہ کا سنتوں کا اہتمام بہت ہے، بہت زیادہ اہتمام. اور سنتوں پر چل کر شرماتے بھی نہیں. ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ہاں میں حاضر ہوا تھا، تو اپنا یہ شعر پیش کیا تو حضرت نے اپنے منشی جی کو بلا کر فرمایا بھائی یہ جو طاہر صاحب شعر پڑھ رہے ہیں یہ لکھ لو اپنے، اور ہمارے یہاں بڑے بڑے حروف میں لکھ کر اس کو لگاؤ. اور اس کے بعد کئی سال بعد مجھے طلبہ کرام ملے دور حدیث کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ شعر شاید ہی کسی دور حدیث کے طالب علم نے نہ سنا ہو حضرت کی زبان مبارک سے. فرمایا میں نے حیا کے موضوع پر، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں نے حیا کے موضوع پر طائب صاحب کے اس شعر سے زیادہ اچھا شعر کبھی نہیں سنا. آپ بھی سماعت فرمائیے. میں نے عرض کیا کہ ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں سرکار کی سنت ہے بھائی، شرمانے کی کیا ضرورت. لوگ گلوکار کے طریقے پر چل کر نہیں شرماتے، لوگ فنکاروں کے طریقے پر چل کر نہیں شرماتے، اور پونی باندھ کر سڑکوں پر کھلے عام پھرتے رہتے ہیں. شرمانے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے میں نے عرض کیا سرکار اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے. کشمیر کے علماء کرام نے مجھ سے بارہا فرمایا کہ آپ کا یہ شعر ایسا ہے کہ کبھی کوئی اور موضوع اگر یاد نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، تو آپ کا یہ شعر پڑھتا ہوں پورا بیان اس پہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور یہ عجیب شعر ہے آپ کا. ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں. گئے جاوید گئے. یہ اس نعت کا شعر ہے جس میں عرض کیا کہ نعت کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے، نعت کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے. مولانا چھڑائیے، مولانا رضا صاحب کو جگہ دیں. نعت کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے، منہ ہو چھوٹا مگر دل بڑا چاہیے، منہ ہو چھوٹا مگر دل بڑا چاہیے. آپ نبیوں کے ہیں مقتدا، پھر ہمیں صلی اللہ تعالی وسلم. آپ نبیوں کے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نبیوں کے ہیں مقتدا، پھر ہمیں اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے، اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے. اور وہ شعر آیا جس کو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے
بہت پسند فرمایا، اور وہ یہ کہ ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، ان کی سنت پہ چل کر، ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے۔ یہ ہے اصل حیا۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَا، حیا کی تعریف فرما رہے ہیں کہ حیا کہتے کسے ہیں؟ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَا أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ۔ حیا کی تعریف یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے۔ بس تو دوسروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اور سرکار کا طریقہ ہوتے ہوئے متوازی حکومت قائم ہوئی ہے، اس پر پوچھو گی کل کہ میرے سرکار کی صورت میں، میرے سرکار کی، میرے محبوب کی سنت میں تمہیں کیا عیب نظر آیا کہ کفار و مشرکین کی تم نے نقالی کی اور میرے حبیب کی نقالی نہیں کی؟ بغلے جھانکیں گے لوگ، عیب تو تھا ہی نہیں نا، سراپا حسن، سراپا خوبی، ان کے طریقے میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا حضرت حاجی صاحب کے طریقے میں سنت کا اہتمام ہے، اس لیے ترقی زیادہ ہوتی ہے، جلدی ہو جاتی ہے۔ الحمد للہ الذی سقانی ھذا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا نجاجا بذنوبنا۔ یہ دعا بعض دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے مفتی مسعودی صاحب دامت برکاتہم کچھ بلند آواز میں اس لیے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ریاکاری بھی، اس سے بھی سبق ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا ریاکاری کیوں ہے، سنا کر کیوں پڑھ رہا ہے، سنا کر اس لیے پڑھ رہا ہے۔ ہم دسترخوان اٹھاتے ہوئے دسترخوان اٹھانے کی دعا قدر بلند آواز میں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ایک دم دیکھتے ہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ آپ کو دوست احباب بے تکلف ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کو آتی ہے دعا؟ نہیں حضرت، کیا دسترخوان اٹھاتے ہوئے دعا مانگتے ہیں؟ ہاں دسترخوان اٹھاتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، دعا مانگیے۔ تو اس کو بتا دیتے ہیں، پھر وہ سیکھتا ہے، پھر کتاب کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں، فلاں جگہ سے دیکھ لیجئے، پرنور دعائیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا کتاب چاہے چھوٹا سا ہے وہ لے لیجئے، اس میں سے مختلف منتخب دعائیں ہیں، اس کو سیکھیے۔ پانی پیتے ہوئے تو آدمی دیکھ لیتا ہے کہ یہ پانی کے اندر کچھ ہے نہیں ہے، ذرا دیکھ لیا، 3 سانس میں پی لیا، کم سے کم 4 سانس میں پی سکتا ہے، اقل مقدار ہے یہ، 5 سانسوں میں بھی پی سکتا ہے۔ لکیر کے فقیر نہیں بننا، مقدار 3 کا جو متعین ہے یہ اقل مقدار ہے، یعنی ایک دم غٹ سے پورے ایک ہی گلاس پورے ایک سانس میں نہ پی لو، اس سے طبی لحاظ سے بھی نقصان ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، لہٰذا 3 سانسوں میں پینا ہے۔ اور 4 میں اگر کوئی پی رہا ہے مزے لے کر چسکیوں سے اور چوس کر، پانی چوس کر پینا سنت ہے، ایسے نگل لینا اس میں نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ تو پانی چوس کر پینے میں لذت بھی زیادہ ہوتی ہے اور سنت بھی ہے، اور ہر سنت لذیذ بھی ہے نا، ہر سنت میں لذت ہے۔ تو اگر آدمی آرام سے پی رہا ہے، 4 سانسوں میں پی لیا، 5 سانسوں میں پی لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دعا جو بلند آواز میں مانگی تو اس لیے مانگی کہ نقالی کی ہے ہم نے اپنے بڑوں کی، خود سے نہیں مانگی، حضرت والا کی نقل کی ہے۔ حضرت والا کبھی تیز آواز سے بعض دعائیں مانگتے تھے اور فرماتے تھے یہ دعا جو میں نے ابھی مانگی تمہیں یاد ہے نا؟ اچھا گمان رکھتے تھے، یاد ہے نا؟ جی حضرت یاد ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہوتی بولے نہیں حضرت ابھی تک نہیں سیکھی۔ ارے سیکھو جلدی، اے میاں تم ان کو یہ دعا سکھا دو، کسی اور کے ذمہ لگا دیتے، یا تو بتا دیتے بھائی یہ فلاں جگہ کتاب میں موجود ہے، یہ دعا فلاں جگہ سے نکال کر اس کی کاپی کر لو یا اس کو لکھ کر دے دو، یہ سیکھ کے اگلی دفعہ ملاقات ہوگی یہ دعا سنوں گا تم سے میں۔ اچھا سیکھنا ایک دفعہ ہوتا ہے، بزرگوں نے عجیب ارشاد فرمایا، بات سنیے، سیکھنا ایک دفعہ ہوتا ہے اور اس پر عمل کی توفیق زندگی بھر ہو جاتی ہے۔ دیکھا علم کی عظمت،
ایک دفعہ سیکھ لو تو یہ علم ایسا عظیم ہے کہ زندگی بھر جو عمل کرے گا اس سیکھنے پر ہی اس کی بنیاد ہوگی نا. لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں سیکھنے کو. کسی سے یاد کر لو, کسی قاری صاحب کے بعد جاؤ, بھائی میرے الفاظ درست نہیں ہیں, میری تجوید اچھی نہیں ہے, اعراب درست نہیں ہے, آپ پڑھ کر ذرا سنا دیجئے, مجھے دو چار دفعہ پڑھ دیجئے تاکہ میں یہ دعا صحیح الفاظ کے ساتھ یاد کر لوں. اپنے مؤذن صاحب سے پوچھ لیجئے, امام صاحب سے پوچھ لیجئے, کسی جاننے والے عالم دوست ہیں ان سے پوچھ لیجئے, دعا یاد کر لیجئے. پھر وہ زندگی بھر جب جب وہ دعا مانگیں گے تو وہ بنیاد وہی علم ہوا, بنیاد وہی علم ہے. تو حضرت حاجی صاحب نے 3 دعائیں مانگی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں مانگی. جو بعد میں آنے والے ہیں وہ سن لیں, دوبارہ اس کی تجدید تکرار کر کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے. حضرت حاجی صاحب خود فرما رہے ہیں, اس کو نقل فرمایا مجدد ملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں اور تینوں قبول ہو گئی. یہ اصل بات تو رہ گئی تھی. ہاں, دعائیں تو ورنہ آدمی بہت سی مانگتا ہے نا. حضرت قرائن سے کسی طرح یہ بات انہیں پتہ چل گئی. جیسے بعض دفعہ حضرت والا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم توبہ کرتے ہیں, روتے ہیں, اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں, تو کیسے پتہ چلے کہ ہمارا استغفار قبول ہے, ہماری توبہ قبول ہے؟ وہاں دیکھو, گناہ سے دل گرم ہو جاتا ہے, دل میں گرمی پیدا ہوتی ہے, دل میں گھبراہٹ سی ہوتی ہے. لیکن جب تم روتے ہو نا اللہ تعالیٰ کے سامنے, توبہ کرتے ہو, استغفار کرتے ہو, تو دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. یہ ٹھنڈک اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. جب گناہ کرتے ہیں دل کے اندر گرمی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے, اسے چین نہیں آتا کسی پل. ذرا ضمیر اندر جاگا ہوا ہے نا, ضمیر مردہ نہیں ہے, سو جاتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے, کچھوکے لگاتا ہے, وہ خبردار کرتا ہے, تازیانے لگاتا ہے. تو حاجی صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا میری دعا قبول ہو گئی ہے. فرمایا میں نے 3 دعائیں مانگی ہیں اس سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے. میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی اور تینوں قبول ہو گئیں. اور راوی کیسا مستند ہے, حکیم الامت مجدد ملت حضرت شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. پہلی دعا, جو میرے سلسلے میں داخل ہو یا اللہ اسے جمیعت قلب نصیب ہو جائے, انتشار ذہنی سے بچ جائے, قلب یکسو رہے. پہلی دعا ہے, بڑی دولت ہے بھائی. انہیں لوگ کہتے ہیں پریشان ہو, دل نہیں لگتا, ذکر میں دل نہیں لگتا, دعا میں دل نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا, ہر وقت سوچ و فکر میں رہتا ہوں. لوگوں کی عام شکایت ہے. تو جب جمیعت قلب نصیب ہو جائے گی تو یہ سارے جتنے تفکرات ہیں نا, اس سے جان چھوٹ جائے گی. اور اللہ والے کی مانگی ہوئی دعا ہے اور مقبول دعا ہے. مقبول پہ یاد آیا بھائی, ہم لوگوں کے معمولات میں مناجات مقبول کا روزانہ مانگنا یہ بھی شامل ہے. مجھے تو آپ لوگوں سے حسن ظن ہے, اگرچہ آپ مرد ہیں لیکن مجھے حسن ظن ہے کہ آپ لوگ بھی مانگتے ہوں گے. اور یہ ظن ذا سے ہے, ذا سے نہیں ہے. حسن ظن, یہ حسن ظن ہے آپ سے. اور ویسے ہی تفریح تباہ کے لیے میں نے عرض کیا کہ اگرچہ آپ مرد ہیں کہ آپ لوگ ضرور یہ دعا مانگتے ہوں گے. اس کی 7 منزلیں ہیں. یہ دعائیں مرتب فرمائی حضرت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. شروع سے لے کر اخیر تک اس کی 7 منزلیں مقرر فرمائی. ہفتے کے دن سے شروع ہوتے, ہفتے کے دن سے شروع ہوتی ہے دعائیں اور جمعے کے دن ختم ہوتی, پھر دوبارہ ہفتہ آ جاتا ہے. اور آج کل ہفتہ اتوار اور جمعہ اتنی تیزی سے, یا اللہ دیکھیے ابھی تو جمعہ آیا تھا اور ابھی پھر جمعہ آ گیا. اتنی جلدی جلدی دن گزر رہے ہیں, ایک دم پتہ نہیں چلتا. تو ہفتے سے شروع کریں اور اس کے بعد ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ, پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ہفتہ آ جاتا ہے. تو پہلی منزل ہفتے سے شروع ہوئی اور جمعے کو اس کا اختتام ہوا, پھر دوبارہ اس کو شروع کریں. اس میں قرآن و احادیث کی بیشتر اہم دعائیں
اس سے مراد یہ نہیں کہ ساری دعائیں آ گئی، یعنی اہم دعائیں اور بیشتر دعائیں حضرت مجدد ملت نے اس میں یکجا فرما دی ہیں ہماری آسانی کے لیے. تو جو اس کو یاد کرے گا، اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے خود بخود یاد ہو جاتی ہیں دعائیں، ویسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ اول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ کے متعلق فرماتے تھے کہ حضرت کو دعاؤں میں ایسا مزہ آتا تھا کہ اشراق کے بعد جب دعائیں مانگنا شروع کرتے تھے نا، تو ویسے جو الگ سے دعائیں وہ تو مانگتے ہی تھے، اور جب مناجات مقبول ہے نا، 7 منزلیں ایک ہی نشست میں بیٹھ کر، ہم تو ایک منزل یعنی ایک دن کی جو ایک منزل ہے نا اس پہ اکتا جاتے ہیں، دل نہیں لگتا. کیوں؟ جمعیت قلب حاصل نہیں ہے، بات وہیں سے چل رہی ہے، وہیں پہ آ رہی ہے. قلب کو یکسوئی نصیب نہیں ہے، ذہن کہیں ادھر چلا، یہ ادھر بھٹک رہا ہے کہ ادھر بھٹک رہا ہے، اب یہ کام کرنا وہ کام کرنا. ارے ہر کام اپنے وقت پر ہو جائے گا، ابھی جو کام تم کر رہے ہو اس کی طرف دھیان دو. ابھی کیا کر رہے ہو؟ دعا مانگ رہے ہو. تو حضرت پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اکثر، یعنی حضرت کا معمول تھا کہ مناجات مقبول روزانہ 7 منزلیں ایک ہی وقت میں ادا کرتے، ایک ہی وقت. اور کوئی 9:30 10 بجے جا کر حضرت اپنے مصلے سے اٹھتے تھے. کیا حال ہوتا ہوگا؟ لبالب ہوتا ہوگا، جام لبالب ہوتا ہوگا. تہجد کے وقت سے جو اٹھے ہیں تو اشراق اور چاش اور سارے معمولات پورے کر کے پھر اٹھے ہیں. اور مقبول پہ یاد آئی تھی یہ بات کہ یہ مناجات مقبول ہیں اللہ کے ہاں. اس کا نام ہی مناجات مقبول ہے، کیونکہ قرآن پاک کی دعائیں ہیں اور احادیث کی دعائیں یہ مقبول ہی ہیں. تو اور دعاؤں میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مقبول نہ ہو، قبول ہو. یقین تو یہی رکھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو گئی، اور آدمی اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں. تو ہر دعا کے لیے یہ احتمال تو ہوتا ہے یقین کے درجے میں کہ ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے. اور قرآن و احادیث کی دعائیں وہ مطلقاً مقبول ہیں، مطلقاً مقبول ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. لہذا جو دعائیں ہم اس میں مانگ رہے ہیں مناجات مقبول میں، وہ سمجھے قبول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے. بات مقبول سے نکلی تھی کہ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دعائیں مانگی اور تینوں قبول ہو گئیں. پہلی دعا جمعیت قلب نصیب ہو جائے، جو میرے سلسلے میں داخل ہو انہیں یا اللہ آپ جمعیت قلب جمعیت باطن نصیب فرما دیجئے. تشویش کا شکار نہ رہے، ذہن منتشر نہ رہے، اس کا ذہن یکسو رہے. یہ پہلا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. دوسرے نمبر پہ جو دعا مانگی وہ فرمایا کہ دوسری دعا وہ مانگی جو قبول ہو گئی کہ اللہ جو اس سلسلے میں داخل ہو اس کو روزی کی فراخی نصیب ہو جائے، کبھی وہ محتاج نہ ہو کسی کا. تو میں نے یہ بھی ضمن بتا دیا تھا کہ میں نے کئی ایسے دوستوں کو دیکھا جو سائیکل پر آیا کرتے تھے حضرت والا کے یہاں، اور وہ بعد میں کار پر آنے لگے. ترقی دی اللہ تعالیٰ نے، کاروباروں میں ترقی دی، ملازمت میں ترقی دی. ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھائی تم سے پہلے ملازم نہیں تھے؟ کہ اب بھی ملازم ہوں. میں نے کہا پھر یہ کار کہاں سے آ گئی؟ ویسی بے تکلف دوست ہے. تو کہنے لگے پروموشن ہو گیا نا. تو میں نے کہا اتنی جلدی پروموشن کیسے ہو گیا جب 8-10 سال میں؟ کہنے لگے وہ جو پڑھائی اس کے لیے درکار ہے نا پروموشن کے لیے اگلے گریڈ کے لیے، وہ میں نے 1 سال کیا، پھر 4 سال بعد وہ دوسری والی پڑھی، پھر تیسری. اس کے بعد میں کہاں 15 میں تھا، پھر ابھی 18 میں ہوں، 18 گریڈ میں ہوں. 18 گریڈ میں میں نے گاڑی بھی خرید لی. تو پہلے جب 15 میں 14 میں تھے جب وہ ویسے ہی آتے جاتے تھے، موٹر سائیکل پہ آتے تھے. تو بعض دفعہ تعجب سے میں نے پوچھا بھی لوگوں سے، تو انہوں نے کہا سلسلے کی برکت ہے، یہ سلسلے کی برکت ہے. یہ حاجی صاحب مانگ کر گئے ہیں یا اللہ ہمارے مریدین کی آخرت تو بن ہی جائے، دنیا میں بھی وہ کسی کے محتاج نہ رہیں.
لہذا وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو دوسری دعا حاجی صاحب نے یہ مانگی تھی, یہ روایت کی ہے حضرت مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی. اور تیسرے نمبر کی جو بات ہے وہ ہے کہ یا اللہ جو اس سلسلے میں داخل ہو اسے حسن خاتمہ نصیب ہو جائے, اس کا خاتمہ خراب نہ ہو. اور ظاہری جس کو اللہ تعالیٰ سنتوں کی توفیق دیں گے اس کا خاتمہ کیسے خراب ہو سکتا ہے, کیونکہ حاجی صاحب کی تعلیمات کی بنیاد سنت پر ہے. جو سنتوں کا اہتمام کرے گا تو ظاہر دیگر گناہوں سے بھی بچے گا, کیونکہ گناہ سے بچنا بھی سنت. اچھا بھائی, اچھا ہمارے والا پوچھتے تھے بھائی پانی 3 سانس میں پینا سنت ہے, تو ہم کہتے جی حضرت سنت. اور غیبت سے بچنا بتائیے سنت ہے نا, واجب ہے, فرض ہے. تو جتنا اہتمام 3 سانس میں پانی پینے کا کرتے ہو اس سے زیادہ غیبت سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اپنی نگاہوں کو خراب کرنے سے بچانے کا اہتمام ہونا چاہیے. اس سے زیادہ کانوں کو فحش کلام سننے سے اور غیبت کے سننے سے بچانا چاہیے, گانوں کے سننے سے بچانا چاہیے. جتنا اہتمام ہم دایاں پیر پہلے ڈالنا سنت ہے نا بھائی, پاجامہ یا شلوار پہنے یا چپل پہنے اور اتارتے ہوئے اس کا الٹ برعکس, تو اس سے زیادہ اہتمام چغلی سے بچنے کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی سنت ہے اور چغلی سے بچنا بھی تو سنت ہے نا. یہ جو فرض ہے وہ سرکار کے اعتبار سے تو سنت بھی ہے نا, کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا, لہذا جھوٹ سے بچنا بھی سنت ہے, فرض کے ساتھ ساتھ سنت بھی ہے. لہذا سنت سمجھتے ہوئے اس کو بھی چھوڑنا ہے, جھوٹ کو بھی چھوڑنا ہے, غیبت کو بھی چھوڑنا ہے, چغلی کو بھی چھوڑنا ہے, سارے گناہ سے بچنا, گانا سننے سے بچنا, تصویر دیکھنے سے بچنا اور چلتی پھرتی تصویروں کو دیکھنے سے بچنا, بیوی کو ستانے سے بچنا, بیوی پر ظلم کرنے سے بچنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی میں بہترین آدمی وہ ہے, خلاصہ ارشاد گرامی کا یہ کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. اپنی پھر مثال دے دی. ارے حضور کو کہنے کا حق ہے, حضور کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں تم سب میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہترین ہوں, لہذا میری نقالی کرو, سرکار کی نقالی کرو اگر غلامی کا دعویٰ ہے تو, سرکار کی نقالی کرو اگر غلامی کا دعویٰ ہے تو. صرف نماز میں نہیں, صلو کما رأیتمونی اصلی, صرف نماز میں نہیں, پوری زندگی مجھے دیکھو کہ میں کس طرح چلتا ہوں, مجھے دیکھ کر چلو, مجھے دیکھو کہ میں کس طرح دیکھتا ہوں, مجھے دیکھ کر دیکھو, مجھے دیکھو کہ میں کس طرح سنتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ہاتھ ملاتے, مصافحہ کرتے, تو اس وقت تک اپنا ہاتھ جدا نہیں فرماتے جب تک دوسرا خود نہ کھینچ لے, تو ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے رہتے, اس کی دل شکنی نہ ہو. کسی کی بات سنتے تو اپنے کان آگے کر دیتے, جی حالانکہ کان اپنی جگہ رکھتے ہوئے بھی بات کی آواز تو آ سکتی ہے, لیکن اس میں توجہ زیادہ ہے, اس کی دلجوئی زیادہ ہے کہ حضور میری بات غور سے سن رہے ہیں. تو ہم بھی مستغنی بن کر نہ سنیں, ہم اپنے کان کو ایک طرف جھکا دیں. جی جی یہ فرمائیے. ہر ادا میں, ہر ادا میں. ابھی جو میں نے پہلے شعر پڑھا کہ اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے, کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. دوسرا کیا ہے, کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے, کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں. علماء کرام کی مجلس ہوتی ہے کہیں اگر, تو اشعار سنا رہا تو میں علماء کرام سے اجازت لیتا ہوں کہ میں کہہ دوں, تو سب کہتے جی جی کہیں. تو کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں, سنت کے سوا جو ہے وہ سب حرص و ہوا ہے,
سنت کے سوا جو ہے وہ سب حرص و ہوا ہے۔ سنت میں جو ثابت نہیں ہے وہ اپنی خواہش ہے، اپنی تمنا ہے، اپنی چاہت ہے۔ اصل چیز سنت ہے۔ ہر مرحلے پر سرکار نے طریقہ بتائی کام کس طرح کرنا ہے، حتیٰ کہ جو کام گھن کا ہے یا شرم و حیا کا ہے اس میں بھی طریقے ارشاد فرمائے۔ پوچھ لیجئے علماء کرام سے۔ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وقت بھی نہیں ہے نہ ہی یہ موقع ہے۔ گھن کے کاموں میں اور شرم و حیا کے کاموں میں بھی سرکار نے طریقے تجویز فرمائے ہیں، اور صحابہ نے کر کے دکھایا، پوچھا بھی اور کیا بھی۔ تو صحابہ سے منقول جو طریقے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بالکل پہلے سے طے شدہ ہیں اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ علماء کرام سے پوچھ لیں، اور متواتر چلے آ رہے ہیں۔ اور جو لوگ علماء کرام ان کو پتہ ہے کہ اسماء و رجال کا ایک فن ہے جس سے تحقیق ہوتی ہے کہ یہ روایت فلاں راوی نے جو ہم تک پہنچائی ہے یا فلاں تک پہنچائی ہے وہ کس درجے کی ہے، کہیں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو سرکار کے طریقے ہیں، بعض دفعہ دو مختلف کاموں میں تطبیق کا طریقہ بھی علماء کرام بتا دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، مسجد سے باہر نکلنا ہے، باہر آ رہے ہیں مسجد سے، تو حکم یہ ہے کہ بایاں پیر باہر نکالیں گے لیکن چپل دائیں پہنیں گے۔ ارے یہ کیسے ہوگا؟ ارے کیسے نہیں ہوگا؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، شیخ پینے کا ارادہ تو کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ حرام ہے؟ نہیں، ابھی بتاتا ہوں، ہر پینے کی چیز حرام نہیں ہوتی۔ شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی۔ آپ پینا چاہتے ہیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کیا میری فریاد خالی جائے گی؟ آپ دعا تو مانگ کر دیکھیں، ایسے کہتے ہوتے ہیں کیا میری فریاد خالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، آتے آتے آئے گا ان کا خیال۔ لوگ سمجھتے ایک دم اللہ تعالیٰ کی یاد راسخ ہو جائے، ایک دم راسخ، نہیں، خواجہ صاحب فرما رہے ہیں، خواجہ صاحب کے اشعار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی تعلیمات ہیں، ان کو منظوم کر دیا خواجہ صاحب نے۔ فرما رہے ہیں کہ آتے آتے آئے گا ان کا خیال، آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی، آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی۔ جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو خواجہ صاحب فرما رہے ہیں ایسے موسم میں ہے تو ساقی کا، سبحان اللہ، ایسے موسم میں ہے تو ساقی کا، کیا بھری برسات خالی جائے گی، کیا بھری برسات خالی جائے گی، کیا بھری برسات خالی جائے گی، ایسے موسم میں تو ساقی کا، کیا بھری برسات خالی جائے گی، زاہدوں پر میں اچھالی جائے گی،
ظاہروں پر میں اچھالی جائے گی، جان ان مردوں میں ڈالی جائے گی، جان ان مردوں میں ڈالی جائے گی۔ جو اللہ والوں سے تعلق جب ہو جاتا ہے نا تو آدمی ملائے خشک نہیں رہتا۔ اللہ کہتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، جیسے حضرت والا فرماتے تھے اتنا مزہ آنا واجب ہے، اللہ کے نام لینے میں اتنا مزہ آنا واجب ہے جتنا مزہ گرمیوں کے روزے میں افطار کے وقت شربت روح افزا پیتے ہوئے آتا ہے۔ اتنا مزہ خالق روح افزا کے نام لینے میں آنا ضروری ہے جتنا مزہ روح افزا کے پینے میں افطار کے وقت آتا ہے۔ مطلب کیا زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نام کا مزہ ہی نہیں آیا؟ اس لیے ہمارے والا اپنی دعا میں یہ بھی مانگتے تھے، یا اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم بھی مانگا کریں، یا اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرما دیجیے۔ آپ کا نام بہت میٹھا ہے، بہت پیارا نام ہے۔ ایک بزرگ تھے سائیں توکل شاہ رحمت اللہ علیہ، بزرگ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جب حضرت بشر حافی، بالو بشر کہتے ہیں، بشر با مقصور ہے، حضرت بشر حافی جب تشریف لاتے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اٹھ کر بیٹھ جاتے، اتنا اکرام کرتے، کبھی کھڑے ہو جاتے۔ لوگ پوچھتے حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، امام ہیں، آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، یہ تو باقاعدہ عالم بھی نہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے میں کتاب اللہ کا عالم ہوں، میں کتاب اللہ کا عالم ہوں، یہ اللہ کا عالم ہے۔ میں کتاب اللہ کا عالم ہوں، یہ اللہ کے عالم ہے۔ تو اللہ کا عالم بڑا ہوتا ہے نا، وہ تو خیر علم کی ایک اپنی عظمت اپنی جگہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے غیب سے علم دیتا ہے، علم لدنی دیتا ہے۔ تو خواجہ تو حضرت سائیں توکل شاہ نے حضرت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ سے فرمایا، اشرف علی سنو، اشرف علی سنو، جب میں اللہ کا نام لوں ہوں، سہارنپور کی یہ بولی ہے، لیتا ہوں یعنی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے، میرا منہ میٹھا ہو جاوے، خدا کی قسم میٹھا ہو جاوے۔ اس کو موقع کیا اس طرح، جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے، خدا کی قسم میٹھا ہو جاوے۔ حالانکہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن زور پیدا کرنے کی۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ ذکر کی مجلس میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، ذکر میں تاثیر دور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اور جب نام لینے کا مزہ آ جاتا ہے تو تہجد میں نام لینے کا تو مزہ اور بڑھ جاتا ہے نا۔ اللہ والے تو تہجد کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا۔ حضرت سید سلیمان ندوی فرما رہے ہیں کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، صبح سے ہی انتظار شام ہے۔ سبحان اللہ، وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، صبح سے ہی انتظار شام ہے۔ یہ ہے وہ شاخ سے عشق سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نام کی لذت سیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں آخر کیا مزہ آتا ہے کہ دونوں جہان کی سلطنتیں، ہفت اقلیم کی دولت
ان کے آگے ہیچ ہو جاتی ہے. تاج اور تخت نیلام ہوتے نظر آتے ہیں. تاج و تخت نیلام ہوتے نظر آتے ہیں. آخر کیا ملتا ہے؟ ایک شاعر کا شعر حضرت والا بہت پڑھا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے. تاج بھاری ہوتا نا. یہ تو ٹوپی تو ہلکی ہوتی ہے, تاج گراں ہے, بھاری ہے. شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے. شاہ روم نے خط لکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ میں سر میں درد رہتا ہے, کچھ پڑھنے کو بتا دو. بتاؤ, دیکھو حضرت نے کچھ لکھ کر دے دیا اور کہا کہ بس اس کو اپنی جو ٹوپی یا تاج جو بھی ہے نا اس پر نیچے رکھ لیا کرے تو صحیح ہو. جب بھی وہ رکھ لیتا تھا تو اس کا درد صحیح ہو جاتا تھا. اور بلکہ اس نے وہ اندر سی کر اس کو حصہ بنا دیا اس کا. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا لکھ کر دیا تھا ان کو؟ حضرت عمر سے مصاحبین نے پوچھا کہ حضرت ان کو آپ نے کیا لکھ کر دیا تھا, سنا ہے کہ اس کا درد اچھا ہو گیا, اطلاع آئی. تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا. ہم لوگ کتنی ناقدری کرتے ہیں. کیسا عظیم الشان کلمہ ہے, کیسی عظیم الشان دولت ہے, کیسا وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دے دیا تھا, درد صحیح ہو گیا. تو شعر یہ پڑھتے تھے حضرت والا کہ شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اللہ ہمیں اہل وفا بنا دے. اللہ ہمیں اپنا وفادار بندہ بنائے, ہمیں بے وفائی سے بچا لے. حضرت والا ایسے موقع پہ فرماتے تھے کہ اللہ کا وفادار بننے کے لیے اپنے بڑے کا وفادار بھی ہونا ضروری ہے. جس سے تم دین سیکھ رہے ہو اس سے بھی بے وفائی نہ کرو. جو اصل نعمت جس سے ملتی ہے نا, جو ذریعہ ہے, ذریعے کا بھی مشکور رہنا چاہیے, اس کا بھی ممنون رہنا چاہیے. کبھی بے وفائی مت کرو. جی شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. نور کا دریا بہتا ہے. ایک شاعر نے کہا کہ میرے کریم سے اللہ اپنی ذات میں کریم ہے. جو عبد الکریم ہوتے ہیں نا دنیا میں, سخی ہوتے ہیں, وہ اتنے سخی ہوتے ہیں. حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہے کہ کوئی آدمی اس سے جو دیگ مانگنے آیا کہ مجھے دیگ دے لیجئے, ہمارے یہاں دعوت ہے. تو اس نے کہا کب ہے دعوت؟ بس شام کی دعوت ہے. صبح کو آ گیا تھا وہ, یار پکانے میں وقت لگے گا نا, تو صبح ہی آ گیا تھا. تو وقت پوچھ لیا کہ شام کو اتنے بجے ہے, مغرب کے بعد ہے, مغرب سے پہلے. اچھا بھی ٹھیک ہے, آ جائیے گا, مل جائے گا. اسی وقت آئیے. بڑا حیران ہوا, پریشان ہوا کہ اس وقت اگر دیکھ ملے گا تو ہم پکائیں گے کب. خیر میں نہیں, آپ آ جائیے, اس وقت آ جائیے. جب اس وقت آیا تو دیگ پکایا, یعنی بریانی, زردہ, جو بھی اس زمانے کے کھانے ہوں گے سب بنا ہوا پورا. کہنے لگا ارے آپ نے تکلف کر دیا, ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں, ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, ہمیں تو صرف خالی دیگ چاہیے. فرمایا حاتم کے ہاں سے خالی دیگ کا جانا حاتم طائی کی توہین ہے. جو دنیا میں عبد الکریم ہو کر, سخی ہو کر ایسے غیور ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات سے کریم ہے. تو اس کریم سے اگر کوئی مانگے گا تو کیا ملے گا؟ دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ
میرے کریم سے گر، میرے کریم پر حضرت والا فرماتے تھے کہ سنو، کریم سے نہیں فرمایا، میرے کا اضافہ فرمایا، اس لیے کہ کوئی اگر کہے ابا تو اس میں لطف کم ہے، اگر کہے میرے ابا تو اس میں پیار زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں پیار بڑھ جاتا ہے. میرے ابا، اے میرے ابا، اسی کہتے اے میرے اللہ. بزرگ دعا مانگتے ہیں، اللہ والے دعا مانگتے ہیں، اے میرے اللہ. اپنی نسبت لگاتے ہیں کہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے اللہ ہیں، اے میرے اللہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، کیا مانگا بھی؟ قطرہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، در پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے. در مانے موتی، مانگا تھا قطرہ، دیا کیا؟ موتی. اور ایک موتی نہیں، موتیوں کے دریا. کیوں کہ وہ کریم ہے. کریم وہ ذات ہے الذی یوتی بدون الاستحقاق. کریم وہ ذات ہے کہ حق نہ بنے پھر بھی عطا کر دیتا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے. اس شعر میں کبھی اتنا مزہ آتا ہے نا، میں تو کبھی 7 دفعہ 20 دفعہ تک یہ شعر پڑھتا رہتا ہوں، مزہ آتا ہے، خوب مزہ آتا ہے، کیونکہ کریم سے تعلق بڑھتا رہتا ہے اس شعر میں. حضرت والا فرماتے تھے بعض شعر میں اتنی قوت ہوتی ہے، اتنی قوت ہوتی ہے کہ بہت سارے وظائف سے اس کی قوت بڑھ جاتی ہے. بعض شعر میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ بہت سارے وظائف سے اس کی قوت بڑھ جاتی ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دی. کسی نے کہا کہ آپ تو اتنی اچھی طرز سے پڑھتے ہیں تو آپ کو مزہ بھی آتا ہے. ہم نے کہا تم اپنی طرز سے بڑھ، اللہ تعالیٰ کہ یہاں کوئی طرز ورز نہیں دیکھی جاتی، دل سے آواز نکلتی ہے، براہ راست اللہ تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ قبولیت کے لیے کسی طرز کے پابند نہیں ہے. نالا پابند نئے نہیں ہے، نالا پابند نئے نہیں ہے، فریاد کی کوئی لے نہیں ہے. نالا پابند نئے نہیں ہے، فریاد کی کوئی لے نہیں ہے. جیسے چاہو فریاد کرو اللہ سے، جیسے چاہو فریاد کرو. ایک دیہاتی فریاد کر رہا ہے، آپ نے سنا؟ دیہاتی فریاد کر رہا ہے روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم. سنیے آج دیکھیے کہاں کہاں سے ماشاءاللہ طالبین کی وجہ سے مضامین آ رہے ہیں. ایک دیہاتی بدوی ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہے، رخ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہے. جو جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ روضہ اس طرف ہے اور قبلہ اس طرف ہے. قبلے کی طرف ہاتھ کر کے نہیں مانگے گا، مانگنا تو اسی طرف ہے نا. تو اسی طرح رخ کر کے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یا اللہ آپ میری اصلاح فرما دیجیے، یا اللہ آپ میری اصلاح فرما دیجیے، میرا تزکیہ فرما دیجیے. کیونکہ آپ اگر میری اصلاح کر دیں گے، میرا تزکیہ فرما دیں گے تو آپ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہوں گے. کیونکہ آپ کو اطلاع پہنچتی ہے، بعض روایت میں ہفتے میں 2 دفعہ، بعض میں 1 دفعہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا کہ اگر آپ نے میری اصلاح فرما لی تو اس اطلاع سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور اگر آپ نے میری اصلاح نہیں فرمائی تو آپ کے حبیب کو دکھ ہوگا. اب آپ یہ فیصلہ کر لیجئے اپنے حبیب کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا دکھ دینا چاہتے ہیں. یا اللہ کیا مضمون عطا ہوتا ہے جب آدمی مانگتا ہے نا، تو مانگنے کے نرالے نرالے انوکھے انداز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہتے. مانگتے رہو بس، اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے. کیونکہ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالا پابند نئے نہیں ہے. بس کسی انداز سے مانگو، ایسے نثر میں مانگو. عربی دعائیں یاد ہے وہ مانگو، عربی نہیں آتی جس زبان کی ہے
اس زبان میں مانگو. اپنی اپنی زبان ہے بھائی. ہر دیش کی اپنی اپنی بولی. شاعر کہتا ہے ہر دیش کی اپنی اپنی بولی. صحرا کا سکوت بھی صدا ہے. اگر صحرا خاموش ہے نا تو یہی اس کی بولی ہے. بعض دفعہ زبان سے کچھ نہیں نکلتے, آدمی کے اندر دل بھرا ہوا ہوتا ہے, آنکھیں چھلک رہی ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس چھلکتی آنکھوں کی زبان بھی سمجھتا ہے, اس کپکپاتے ہونٹ کی بھی لاج رکھتا ہے. اللہ جانتا ہے, علیم و خبیر ہے کہ دل میں یہ کیا کچھ چھپائے ہوئے ہے. ہونٹ اس کا ساتھ نہیں دے رہے, الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. وہ خاموشی کی زبان میں گفتگو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک براہ راست یہ نالے پہنچ جاتے ہیں. اللہ. آخری بات میں عرض کر کے آج کی مجلس ختم کرتا ہوں. حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی, ان کے نام کی درستی بھی ضروری ہے اور درستی بھی ضروری ہے. لوگ درستگی کہتے ہیں, لہذا یہ لفظ غلط ہے. درستی, اس میں گاف نہیں لگے گا. کہیں کہیں گی لگے گا, کہیں نہیں لگے گا. اس کا قاعدہ کلیہ کوئی نہیں ہے. بہرحال جتنا مطالعہ وسیع ہوتا ہے اس سے لحاظ سے آدمی کو علم ہوتا ہے. تو تھانوی رحمۃ اللہ نے لفظ درستی استعمال فرمایا. تو حضرت فضل رحمان, فضل الرحمان نہیں ہے. یہ جو گنج مراد آباد کے بزرگ تھے ان کا نام تھا فضل رحمان. حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور یہ اللہ میں سے, اور اتنے بڑے ہیں کہ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ان کے پاس حاضر ہوئے آپ کی زیارت کے لیے, ملاقات کے لیے. انہی کا ارشاد سنا کر آج کی مجلس ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے, بعض دل کے اندر سے آواز آتی ہے, قرائن بتاتے ہیں, علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں بعضوں کو. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ, اور یہ بھی جملہ شرطیہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے, یہ نہیں کہا کہ پتہ چلے گا, تو اگر پتہ چل جائے تو میں کیا مانگوں گا اس دن. ویسے تو دعا منقول ہے ہی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے, انک عفو کریم تحب العفو. لیکن عفو کریم جو ہے نا, یہ کریم بعض روایات میں نہیں ہے, تو عفو تک ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ کریم کا اضافہ کرنا زیادہ بہتر ہے. کریم کے واسطے سے دعا مانگو نا, تو مزہ بھی زیادہ آئے گا. جیسے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا, میرے کریم سے کر, کیونکہ کریم بھی بعض روایت میں موجود ہے, لہذا ہم عفون کے ساتھ کریم کا اضافہ بھی کر کے مانگیں گے تو دعا میں لطف پڑ جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ مسنون دعاؤں کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دیں شب قدر میں تو کیا مانگوں گا معلوم ہے؟ تو سب نے کہا حضرت کیا مانگیں گے آپ؟ میں ساری رات, پوری شب قدر کی رات, سمجھے نا, یہ میں آپ کو ویسے ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شب قدر کی رات نہیں ہوتی, شب قدر ہوتی ہے یا قدر کی رات ہوتی ہے, یا لیلۃ القدر ہوتی ہے. ایک شاعر نے تو کمال کر دیا, اس نے کہا کہ نہیں روز یوم القیامت کا دن, تین لغت ساتھ, نہیں روز یوم القیامت کا دن, شب قدر کی لیلت. اس میں تین چیزیں جمع کیے, جیسے دن میں کیا نا, اسی طرح رات میں لیلۃ القدر بھی ہے اور شب لیلۃ القدر کی رات ہے. میں تو ابھی دو ہی میں پھنسا ہوا تھا, تین آگے. شب لیلۃ القدر کی رات ہے, کیا بات ہے, شب لیلۃ القدر کی رات ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ کے ہاں آب زمزم کا پانی ہوگا, ایسا پانی تو
آب زمزم ہوگا یا زمزم کا پانی ہوگا؟ تو خیر، ہنستے بولتے جو بات کی جاتی ہے، ہمارے والا فرماتے تھے، وہ سنجیدگی سے بات کرنے سے زیادہ نافع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جاذبیت پیدا ہوتی ہے، آدمی کا دل کھل جاتا ہے، طبیعت کھل جاتی ہے، مقرر سے رابطہ بحال رہتا ہے۔ ورنہ بہت سنجیدہ گفتگو سے وہ کوئی اکتاتا ہے، کوئی پہلو بدلتا ہے، کوئی گھڑی دیکھتا ہے، لیکن جب باتیں دلچسپ ہوتی ہیں اور درمیان میں لطائف وغیرہ اور کچھ اس طرح کی تو رابطہ بحال رہتا ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملی ہوتی ہیں اور مضامین کا ایک تسلسل برقرار رہتا ہے۔ تو حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پتہ ہے میں کیا مانگوں گا؟ تو دوستوں نے پوچھا حضرت کیا مانگے؟ فرمایا میں پوری شب قدر اس دعا میں گزار دوں گا کہ یا اللہ مجھے نیک صحبت سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ مجھے یہ حضرت کے ملفوظات میں موجود ہے۔ حضرت مجدد ملت فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگر شب قدر کا پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے، تو پوری رات میں اس دعا میں گزار دوں گا کہ یا اللہ ہمیں عمر بھر نیک صحبت سے محروم نہ فرمانا، نیک صحبت سے محروم نہ فرمانا۔ اتنے بڑے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، ایسے بڑے عالم ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیک صحبت اتنی ضروری ہے، تو ہم جیسے چھوٹوں کے لیے وہ کتنی ضروری ہے؟ ہم بھی مانگا کریں اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہمیں بس ہمارے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے یا اللہ ہمارا دل ایسا سیاہ نہ بنا دیجئے کہ ہم نیک لوگوں کو دیکھ کر بدکنے لگے، وحشت ہونے لگے، یا نیک لوگوں کا کوئی فون آئے، ہاں بھائی السلام علیکم، فوراً رکھ دیں اور فوراً کہتے بھائی کہہ دو میں مصروف ہوں، بات ہی نہ کریں، ان سے راستہ کاٹ دیں، ان کا کسی دوسری گلی میں چلے جائیں، یا ابھی ملیں گے تو پوچھیں گے ابھی آپ نماز میں نہیں تھے۔ تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، ان کو نیک لوگوں سے وحشت ہو جاتی ہے۔ نیک لوگ اچھے، نیکی جیسے اچھی نہیں لگتی، اسی طرح نیک لوگ بھی اچھے نہیں لگتے۔ نیک لوگوں سے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، نیک مجلس سے بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ اس برے دن سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دن اچھے کر دے کہ جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں ہم خود بھی اچھے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہل، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اصلاح فرما دیجیے، یا اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم مرنے سے پہلے مرنے کی بہترین تیاری کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر گناہ سے بچنا آسان فرمائیے، ہر نیکی کی توفیق دیجیے، ہر چھوٹے گناہ سے بچنا آسان فرمائیے، ہر بڑے گناہ سے بچنا آسان فرمائیے، یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی بہترین تیاری کرنے والا بنائیے، یا اللہ میری اصلاح فرما دیجیے، میرے گھر والوں کی اصلاح فرما دیجیے، جتنے سامعین و سامعات بیٹھے یا اللہ سب کی اصلاح فرما دیجیے، ان کے گھر والوں کی اصلاح فرما دیجیے، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں ان کی بھی اصلاح فرما دیجیے، جو محبت نہیں رکھتے ویسے رسمی تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی اصلاح فرما دیجیے، جو بغض رکھتے ہیں ان کی بھی اصلاح فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو صالح بنا دیجیے، ہم سب کو مصلحین کی صحبت عنایت فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو صالحین کی صحبت عطا فرمائیے، یا اللہ فاسقین اور فاجرین کی صحبت سے بچائیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم مرتے دم تک یا اللہ آپ ہمیں نیک صحبت میں کے ساتھ لگائے رکھیے، نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ دست بخشا جانب ذنبیل ما، دست بخشا جانب ذنبیل ما، اے خدائے با وفا و با عطا، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه۔